بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. تحریم الحسد. تحریم الحسد. الحسد هو التمنى زوال النعمة عن صاحبها سواء كانت نعمة دين أو دنيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. رواہ ابو داؤد رحمہ اللہ. آج معاشرے کے اندر ہر گھر میں ایک بہت خطرناک جریمہ، ایک بہت خطرناک جو ہے جرائم میں سے جو فعل صادر ہو رہا ہے ہر گھر میں، اس کا نام ہے حسد. ہر شخص کو اس بات کا علم ہوگا کہ حسد جو ہے بدترین بلا ہے، نیکیوں کو جلا دینے والا، نیکیوں کو ختم کرنے والا یہ بدترین فعل ہے، جو حقیقت ہے. اگر کہا جائے کہ ہر گھر میں یہ بیماری عام ہو چکی ہے، ہر گھر میں یہ بیماری. حسد کیا چیز ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں سامنے آئیں گی. اس کے بعد ایک اور جریمہ جو ہے تجسس کا ماحول. ہر شخص ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کو جاسوسی کہا جاتا ہے. تجسس، کسی کے ٹوہ میں رہنا. آج ہمیں ضرورت ہے ان دو خطرناک جرائم کو مسلم خاندان سے، مسلم معاشرے سے، مسلم جو ایک نظیف، ایک اعلیٰ خاندان ہے، مسلم ایک اعلیٰ نظیف معاشرہ ہے، اس معاشرے سے ان دو جرائم کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ امت جو ہے تباہ ہو کر کے رہے گی. نیکیاں برباد کرنے کا بدترین یہ فعل ہے. کیا چیز ہے؟ الحسد. یہ حدیث میں نے پڑھی ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ایاکم والحسد. حسد سے بچو. فإن الحسد یاکل الحسنات. یاکل، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. کیسے کھاتا یہ کون سا یہ جریمہ ہے؟ نیکیاں ہم کرتے ہیں، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی بھی کرتے ہیں، اور ہمارے دماغ اور دل کے اندر حسد جیسا ماحول ہے. نیکی کرتے ہیں، دریا میں ڈالتے ہیں. نماز کے پابند ہیں، روزہ حج کے پابند ہیں، لیکن ہماری زندگی حاسدانہ زندگی گزر رہی ہے، تو ہماری نیکیاں جل جاتی ہیں، خلاص ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں. یہی حسد ہے. الحسد یاکل الحسنات کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، کھا جاتی ہے. کتنے لکڑیوں کا ڈھیر ہے. سوکھی لکڑی اگر ہے تو بہت جلدی جل جاتی ہے. لکڑیوں کا ڈھیر ہے، آگ لکڑیوں کا ڈھیر سیکنڈوں میں جلا کر راکھ کر دیتی ہے. یہی مثال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ نیکیوں کا اگر ڈھیر ہے، ایک مسلمان اپنے بھائی کے تعلق سے اگر حسد جیسا مزاج رکھتا ہے، یہ حسد نیکیوں کو جلا دیتی ہے، کوئی فائدہ نہیں.
جس طرح لکڑی جو ہے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، ایسے حسد۔ ضرورت ہے کہ آج اس بدترین جریمہ سے، حسد جیسی بدترین گھناؤنا جو عمل سے اپنے آپ کو بچائے جائے۔ حسد کی محدثین نے تفسیر اور تشریح بھی کی ہے کہ حسد کیا چیز ہے۔ حسد ومن شر حاسد اذا حسد، ومن شر حاسد اذا حسد، ومن شر حاسد، حاسد کے شر سے، یعنی کتنا بڑا جریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ جریمہ ہے، یہ بدترین فعل ہے۔ بعض نہیں آئیں گے تو نیکیاں، آپ کا حج، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا صدقہ، آپ کا جو ہے خیرات، سب پانی میں جائے گا، کوئی فائدہ نہیں۔ حسد جیسی بدترین گھناؤنا فعل سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ حسد کی تعریف تمنا، یہ خواہش رکھنا، زوال النعمہ عن صاحبہا۔ پڑوسی ہے، آپ کے گھر میں اور بھی لوگ بستے ہیں، چچا ہیں، بھائی ہیں، اور بھی لوگ ہیں، ان کی نعمت کو، اپنے بھائی کی نعمت کو زائل ہونے کی تمنا کرنا، یہی حسد ہے۔ کیا ہے؟ تمنا زوال النعمہ عن صاحبہا، سواء کانت نعمہ دین اور دنیا، دنیاوی نعمت ہو یا دین کی نعمت ہو، جس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو، اللہ نے دنیا بھی دی ہے اور دین سے میں نوازا اپنے بھائی کو، ان نعمتوں کے زائل ہو جانے، فنا ہو جانے، مٹ جانے کا نام اگر کوئی تمنا رکھتا ہے، اسی کا نام حسد ہے۔ آج ہر جگہ یہ عام ہے، ہر معاشرے، ہر گلی کوچے، ہر چوراہے، ہر راستے میں یہ حسد کا ماحول، جو جہاں دو ہیں جلتے ہیں۔ کسی چلنے والے پر، کسی کو اللہ نے نعمت دی ہے، چاہے اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو۔ آج خاص کر کے دیکھا گیا، ہمارے علاقے میں ہو، گاؤں کی بات ہو یا محلے کی بات ہو، خاندان کی بات ہو یا کوئی بھی کہیں کی بات دیکھا جائے، ہر شخص جو ہے حسد کے ماحول میں پلتا ہے، حسد جیسا ماحول بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مجرمین کے شر سے امت کو محفوظ رکھے، بہت بڑا جریمہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے تجسس، کسی کے ٹوہ میں، جب ٹوہ میں ایک انسان ہوتا ہے تو وہی حسد کا ماحول بناتا ہے۔ ٹوہ میں وہ کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پہنتا ہے، کیا کماتا ہے، یہی تجسس ہے۔ یہ مومن مرد اور مومن عورتوں کو تکلیف دینا ہے، تجسس کر کے کسی مسلمان کو تکلیف دینا ہے، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ یہ حدیث لمبی حدیث ہے، لیکن میں مختصر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، کوئی لمبی بات نہ ہو۔ ہمارے نبی کریم، یہ حدیث جو ہے وارد ہوئی ہے بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو، یہی تجسس ہے۔ اپنے بھائی کے بارے میں بدگمانی، ہر شخص بیٹھ کر کے راستے میں بدگمانی کر رہا ہے، کوئی آ رہا گزر رہا ہے اس کے تعلق سے بدگمانی، کوئی بھی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے اس کے تعلق سے بدگمانی، ایک مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ منافقین کی علامت ہے، یہ شر ہے۔ ایسے بدترین لوگوں کے لیے
دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی تم مت کرو اور حسد مت کرو، کسی سے کینہ، کسی سے بغض مت رکھو، کسی کو حقیر مت سمجھو، بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارنے کا ماحول بناؤ۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، بھائی بھائی۔ آج ہر شخص زبانیں کچھ ہیں، دل کچھ ہیں، زبان سے کچھ اور دل میں کچھ ہے، اگر وقت آ جائے تو اپنے بھائی کے لیے کھنجر لے کے اٹھے گا۔ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، موقع کی تلاش ہے۔ آج ہمارے گاؤں، ہمارے محلے کا بھی یہی حال ہے، موقع کی تلاش، کوئی موقع مل جائے ان کو ڈسا جائے، ان سے بدلہ لیا جائے، ان کو جو ہے پامال کیا جائے۔ یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے۔ مسلمان تو بھائی بھائی بن کر کے رہتا ہے۔ ایک بھائی کیسے اپنے بھائی کا احترام کرتا ہے، ایسے ہی بھائی بن کر کے رہنے کی ہمارے رسول نے دعوت دی ہے۔ آج کینہ، کپٹ، تجسس اور بغض، عداوت کے خاتمے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہوگا، اور گاؤں کی تشکیل اسلامی تشکیل ہوگی، خاندان کی تشکیل اچھے ماحول کی تشکیل ہوگی۔ شرط یہ ہے دل کے اندر جو گھناؤنا خنجر، حسد، تجسس کا ماحول بنا ہوا ہے، اس کو دفن کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شر اور فساد سے امت کو، خاص کر کے ہمارے گاؤں کو محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔